کہیں گے نوٹ کریں، کاغذ پہ بھی نوٹ کریں، اور سب سے بڑی چیز ہے کہ اپنے دل میں نوٹ کریں اور اپنی شکل و صورت پر نوٹ کر لیں، عمل کر کے دکھائیں۔ جس کی دعا مانگتے ہو، وہ جس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تھے کون؟ 5 اعمال ان کے تھے۔ خمسن کان علیہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام 5 چیزوں پر بڑی مضبوطی سے عمل کیا کرتے تھے۔ نمبر 1 میرے بھائیو، لزوم و جماعت، لزوم و جماعت۔ کبھی صحابہ کرام ایک دوسرے سے علیحدگی نہیں اختیار کرتے تھے۔ لزوم و جماعت، اپنے جماعت سے، اپنے مسلمان بھائیوں سے، اس مقدس گروہ سے بالکل چمٹ کر کے رہا کرتے تھے۔ انہوں نے زندگی میں کبھی جماعت سے علیحدگی نہیں اختیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہمارے سارے مسلمان بھائی، چاہے عوام ہو یا خواص، اور خاص طور سے ہمارے جماعتی بھائی جو کتاب سنت کے متوالے اور شہدائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے، ہم بھائیوں سے اپیل کریں گے، ملنے کی کوشش کرو، جماعت سے مل کر کے رہو۔ علیحدگی اختیار کرنا یہ صراط مستقیم کے خلاف ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اگر انفرادی زندگی ہم نے گزارا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جماعت سے ہم نے علیحدگی اختیار کیا، تو اس کا مطلب ہے میرے بھائی، نماز تو ہمارا ہاتھ یہاں ہوگا، رکوع میں آتے جاتے ضرور رفع الیدین ہوگا، تورک ضرور کریں گے، لیکن صراط مستقیم سے محروم رہے گا انسان۔ اسی لیے ضروری ہے میرے بھائی، لزوم و جماعت سمجھو، صحابہ کرام کے اسوہ کو اپناؤ۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو شیطان نہایت آسانی سے گمراہ کر دیتا ہے۔ ایک شاذہ ہے، ایک قاصہ ہے، اور ایک ناہیہ ہے۔ آپ نے مثال بڑی پیاری دی، آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو یاد رکھو، 3 قسم کی بکریاں ہیں جن کو بھیڑیا نہایت آسانی سے چیڑ پھاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ پورے جتنی بھی بکریاں ہیں، 3 قسم کے بکریاں ہیں، بھیڑیا ان کا کریا کرم ہندی کی چندی سب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قسم بکریوں کے مانند بننے سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد، ان الشیطان ذئب الانسان، انسان کا بھیڑیا شیطان ہے۔ جیسے وہ 4 پیر والا جانور جنگلوں میں رہنے والا بھیڑیا بکریوں کا ہوا کرتا ہے، ایسے شیطان انسان کا بھیڑیا ہے۔ آپ نے فرمایا 3 قسم کی بکریاں ہیں جن پر شیطان نہایت آسانی سے قابو پا لیتا ہے۔ ایک شاذہ ہے، دوسرا قاسیہ ہے، اور تیسری ناہیہ ہے۔ اب تینوں الفاظ کی تشریح نہیں کر سکتے، ان کا اختصار یہ ہے، ایک بکری تو ہے جو بڑی سیانی بنتی ہے، بڑی تیز ترار بنتی ہے، وہ کہتی ہے یہ ہماری ساری بکریاں بیوقوف ہیں، ان میں لگڑی ہیں، اندھی ہیں، لولی ہیں، اور یہ سب مل کر کے رہتی ہیں، اور چرواہا ہمارا بڑا نکما ہے، ہمارا نگراں، ہمارا سردار، یہ چرواہا جو ڈنڈے لے کر کے بکریاں چرا رہا ہے، یہ بڑا نکما ہے، یہ سب کو یہاں گھیر کے رکھتا ہے، آگے بہت بڑے بڑے چارے ہیں، ہم وہاں چلے جائیں تو چارہ ہم کو زیادہ ملے۔ بکری کہتی ہے اس چراگاہ کو چھوڑ کر کے ہم وہاں چلے جائیں گے تو زیادہ چارہ بڑا بڑا ہرا ہرا ہے۔ اس اپنے امیر کو چھوڑا، اپنے سردار کو چھوڑا، اپنے سہیلی ساتھیوں کو چھوڑا، اپنے نگراں کو چھوڑا، اکیلی چلی گئی چرنے کے لیے۔ اب چرواہے کی کوئی ذمہ داری نہیں، سہیلیاں چلا نہیں سکتی، اچانک بھیڑیا آیا، چیر پھاڑ کر اس بکری کو برابر کر دیا۔ نمبر 2، آپ نے فرمایا وہ بکری ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی کہنے لگے اصل میں یہ لوگ کچھ کرتے نہیں، اسی لیے ہم الگ کام شروع کر دیتے ہیں، یہی ہماری بربادی کا سبب ہے۔ میرے بھائیو، اگر کرنا